دوستو مافیا سیریز کی 8 اقساط آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ آج نئی قسط ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن آج کے سنسنی خیز سفر سے قبل آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر تو آپ لوگوں کو ہماری کی ہوئی محنت پسند آتی ہے، یعنی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح اچھی سے اچھی سسپینسفل کہانیاں آپ کے گوش گزار کرتے رہیں، تو پلیز ویڈیوز آخر تک لازمی دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ابھی تک آپ کے اس چینل پر 58,000 سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور اگلے چند دنوں میں 60,000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے، جو کہ آپ سب کی سپورٹ سے ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سنسنی خیز سفر۔ دیکھتے دیکھتے ناگراج اس قدر طاقت اختیار کر گیا کہ بڑے بڑے پولیس آفیسر بھی اس کے نام سے تھر تھر کانپنے لگے۔ جے پور کے نیتا بھی آدی ناتھ مندر کی یاترا کے لیے وہاں آنے لگے۔ مندر کی یاترا تو ایک بہانہ تھا، وہ گھنٹوں ناگراج سے راز و نیاز میں مصروف رہتے، اور پھر ایک مرتبہ لوگوں نے راجستھان کے چیف منسٹر کو بھی ناگراج کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا۔ راجستھان کے تمام نیتا اور وزیر اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور پھر چند سال پہلے ملک کی ایک اہم ترین شخصیت کو ناگراج کے چرنوں پر جھکتے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ وہ اہم شخصیت کون تھی؟ میں نے پوچھا۔ اشوک پردھان، بیلا نے جواب دیا۔ وہ حکومت کے ایک اہم منصب پر فائز ہے۔ اسے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ پڑوسی ممالک کے خلاف جوڑ توڑ اور سازشیں تیار کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا دماغ کہا جاتا ہے۔ اوہ، میں چونک گیا۔ را کے بارے میں نے بہت کچھ سنا تھا، مگر ناگراج سے را کے سربراہ کا تعلق ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بیلا بھی اب آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ یہ بات اب ڈکی چھپی نہیں رہی کہ پڑوسی ممالک خصوصاً پاکستان کے خلاف ہر سازش کے پیچھے را کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ ایک مضبوط، خوشحال اور مستحکم پاکستان بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بھارت کو چین سے اتنا خوف کبھی نہیں رہا جتنا وہ پاکستان سے خوف زدہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بھارتی حکمران پاکستان کے خلاف سازش کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے۔ بیلا چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، چند سال پہلے را کے سربراہ اشوک پردھان نے پاکستان کے خلاف ایک اور خوفناک سازش تیار کی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس منصوبے پر عمل کر کے پاکستان میں اندرونی طور پر وسیع پیمانے پر انتشار پیدا کر کے وہاں کی حکومت کو اس طرح اپنے اندرونی مسائل میں الجھایا جا سکتا ہے کہ وہ کسی اور طرف توجہ نہ دے سکے۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے را کو ناگراج جیسے آدمی کی ضرورت تھی، اور وہ سازش کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ آتنک واد، بیلا نے جواب دیا۔ اشوک پردھان کا خیال تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلا کر وہاں کی حکومت کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ جب سڑکوں پر آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہو، راہ چلتے لوگوں کو اچانک ہی خون میں نہلا دیا جائے، سڑکوں پر لاشیں بچھی ہوں، کاروبار تباہ ہو جائے، تو لوگ خاموش نہیں رہ سکتے۔ حکومت کے خلاف مظاہرے اور پرتشدد ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں۔ حکومت جب اندرونی مسائل میں الجھی رہے گی تو دوسرے معاملات پر توجہ نہیں دے پائے گی۔ ہر ملک میں غدار اور بے ضمیر لوگ آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں، جو چند ٹکوں کی خاطر اپنی ماں کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کو بڑی آسانی سے پاکستان میں بھی ایسے لوگ مل گئے تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے حکومت سے ناراض تھے۔ ان میں زیادہ تعداد جوانوں کی تھی۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ بے روزگار تھے۔ انہیں شکوہ تھا کہ انہیں جائز حقوق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ بہت سے دوسرے عوامل بھی حکومت سے ان کی ناراضی کا سبب بنے ہوئے تھے۔ کوئی راشی افسروں سے پریشان تھا اور کوئی پولیس کی زیادتیوں کا شکار۔ ایسے نوجوان بڑی آسانی سے را کے ہاتھ لگ گئے۔ غنڈہ عناصر اس کے علاوہ تھے جو معمولی سی رقم کے لیے درجنوں بے گناہوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ لیکن وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن یہ سب لوگ غیر تربیت یافتہ تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ رائفل کا ٹریگر دبانا جانتے تھے، مگر کسی پلاننگ کے بغیر کام کر رہے تھے۔ بعض لوگ پکڑے گئے تو چند تھپڑ کھانے کے بعد ہی انہوں نے اعتراف کر لیا کہ انہیں دہشت گردی کے لیے بھارت سے پیسہ اور اسلحہ مل رہا ہے۔ اس طرح را کا نام بھی سامنے آ گیا۔ یہ منصوبہ بھی اشوک پردھان ہی کا تھا کہ نوجوانوں کو پہلے باقاعدہ تربیت دی جائے، اس کے بعد انہیں میدان میں اتارا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہیں ناگراج جیسے آدمی کی تلاش تھی جو ان دنوں آدی ناتھ مندر کے پروہت کو موت کے گھاٹ اتار کر منظر نامے پر ابھرا تھا۔ حکومت خفیہ طور پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگی۔ ناگراج بنیادی طور پر جرائم پیشہ آدمی ہے،
حکومت اس کے جرائم کو نظر انداز کرتی رہی اور اسے ہاتھ پیر پھیلانے کا موقع ملتا رہا، اور پھر نیتاؤں نے اس سے ملاقاتیں شروع کر دی۔ ناگراج سے اشوک پردھان کی ملاقات گویا اس منصوبے کی تکمیل تھی، اور منصوبہ یہ تھا کہ ماؤنٹ ابو کی پہاڑیوں میں ایسے کیمپ قائم کیے جائیں جہاں آتنکواد کی ٹریننگ دی جائے۔ نوجوانوں کو دہشت گردی کی تربیت دینے کے لیے ماہرین کو بھی یہاں بھیج دیا گیا۔ ماؤنٹ ابو پہاڑی علاقہ ہے، یہاں قدم قدم پر خوبصورت قدرتی مناظر بکھرے ہوئے ہیں۔ سنگ مرمر کی پہاڑیاں بھی ہیں جہاں دنیا کا بہترین سنگ مرمر پایا جاتا ہے۔ دوسری طرف ان پہاڑیوں میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں ایسے اڈے قائم کیے جا سکتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں۔ منصوبے کے مطابق یہاں ان نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے جو پاکستان میں کسی نہ کسی وجہ سے اپنی حکومت سے ناراض تھے اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور محرومیوں کا انتقام لینا چاہتے تھے، یا وہ لوگ جو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بعض لوگ تو خوشی سے یہاں آنے کو تیار ہو جاتے اور بعض لوگوں کو اغوا کر کے یہاں لایا جاتا۔ ہر نوجوان پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو کام لیا جاتا ہے ان کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیمپوں میں آتے ہی سب سے پہلے ان نوجوانوں کی برین واشنگ کی جاتی، ان کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف اتنی نفرت بھر دی جاتی کہ وہ پاکستان کا نام سنتے ہی بھڑک اٹھتے۔ برین واشنگ کے بعد ماہرین انہیں تخریب کاری اور گوریلا جنگ کی تربیت دیتے۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد انہیں سرحد پار پہنچا دیا جاتا، یہاں وہ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں رئیس کبو جیسے ہمارے بہت سے ایجنٹ موجود ہیں، ان کے علاوہ ایسے آدمی بھی ہیں جو پسے پردہ رہ کر ان نوجوانوں کو ہدایات دیتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت راہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ کراچی ہے۔ دوسرے شہروں میں بھی اکا دکا وارداتیں کروا دی جاتی ہیں، لیکن کراچی کے مخصوص طبقاتی اور سیاسی حالات کی بنا پر یہاں خاص توجہ دی جاتی ہے۔ میں نے اس کی خاموش ہونے پر کہا، تو مجھے بھی ماؤنٹ ابو اسی لیے لے جایا جا رہا تھا؟ ہاں، بیلا نے جواب دیا۔ میں نے بتایا نا کہ انٹیلیجنس ایجنسی را ایک ایک نوجوان پر لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، بعض بولے والے نوجوان بھی پھنس جاتے ہیں۔ تم بھی محض اتفاق سے ان کے ہاتھ لگ گئے تھے، جب انہیں تمہارے ماضی کا پتہ چلے گا تو بہت خوش ہوں گے۔ انہیں کون بتائے گا؟ میں نے اسے گورا۔ بیلا کچھ گڑبڑا سی گئی۔ میرا مطلب ہے، وہ بات بناتے ہوئے بولی، تم اب تک ان کے 7-8 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ وہ تمہیں ہر قیمت پر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تم جیسے آدمیوں کی انہیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو اپنی ایسی کارروائیوں سے زیادہ دہشت پھیلا سکے۔ بے رحم اور سفاک۔ بیلا چند لمحے خاموش رہی، پھر میں بیلا سے ناگراج اور پاکستانی نوجوانوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی تربیت دینے والے ان کیمپوں کے بارے میں پوچھتا رہا۔ رات بھر جاگتے اور بھاگ دوڑ کرتے گزری تھی۔ میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی، لیکن میں سونا نہیں چاہتا تھا، جبکہ بیلا بار بار اونگ رہی تھی۔ آخر کار برآمدے کے گرد آلود فرش پر لیٹ کر سو گئی اور میں اٹھ کر آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ ان عمارتوں کی موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ کبھی یہاں بڑی رونق ہوتی ہوگی، مگر یہ عمارتیں اب تقریباً کھنڈروں میں تبدیل ہو چکی تھی اور صاف لگتا تھا کہ عرصہ سے اس طرف کوئی نہیں آیا تھا۔ بلندی پر واقع مندر بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اندر ایک چبوترے پر ایک ٹوٹی ہوئی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ شاید لوگ اپنے اس بھگوان کو بھی بھول گئے تھے۔ میں گھوم پھر کر دوبارہ اسی جگہ آ گیا۔ بیلا گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک روز پہلے اس کی ٹانگ پر پٹی باندھنے کے لیے اس کی قمیض کا دامن پھاڑ دیا تھا، جس سے قمیض چھوٹی سی ہو گئی تھی اور اوپر کو سمٹ گئی تھی۔ میری آنکھیں بھی نیند کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی اور آخر کار نیند نے مجھے مغلوب کر لیا۔ میری آنکھ کھلی تو کاراکوف بیلا کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دی اور کاراکوف میرے سامنے رکھ دی۔ میں اسے چیک کر رہی تھی۔ وہ کھسیانے پن سے بولی، تمہاری زنبیل میں کھانے کو کچھ بچا ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہت کچھ ہے، بیلا نے جواب دیا۔ میں نے اٹھ کر جھیل کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور دوبارہ برآمدے میں آ گیا۔ بیلا تھیلے میں سے کچھ چیزیں نکال چکی تھی۔ ہم دونوں پیٹ پوجا کرنے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ پر پھر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں بیٹھے بیٹھے اونگ گیا۔ اس مرتبہ جو آنکھ کھلی تو ایک دلچسپ بلکہ ہوش ربا منظر دیکھنے کو ملا۔ مجھے پانی میں اترے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک آواز سن کر میں چونک گیا۔ وہ کسی گاڑی کے انجن کی بہت مدھم سی آواز تھی جو پہاڑیوں میں باز گشت سی پیدا کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بیلا نے بھی یہ آواز سن لی۔ اس کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر کنارے کی طرف تیرتی ہوئی چیخی، بھاگو ناجی، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ میں بھی تیرتا ہوا کنارے پر آ گیا۔ بیلا اس وقت ان پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جس طرف سے ہم آئے تھے۔ بہت دور ایک پہاڑی کے ڈلوان راستے پر سفید رنگ کی ایک وین دکھائی دے رہی تھی۔
میں نے بیلا کی طرف دیکھا، وہ شرٹ پہن چکی تھی۔ میں ٹی شرٹ پہنتا ہوا برآمدے کی طرف لپکا جہاں کاراکوف کے قریب ہی ریوالور اور تھیلا بھی رکھا ہوا تھا۔ بیلا بھی میرے پیچھے ہی تھی۔ اس نے تھیلے کے ساتھ ریوالور اٹھایا تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا کہ ریوالور اس کے پاس رہنے دیا جاتا۔ ہم دونوں کاٹیج کے پچھلی طرف کھڑی ہوئی جیپ کی طرف لپکے۔ میں نے فوراً ہی سٹیئرنگ سنبھال کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ بیلا نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے جیپ کو ایک زوردار جھٹکے سے اس طرف بڑھا دیا۔ ہم دونوں نے جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی جس سے نچڑنے والا پانی پیروں کے قریب فرش پر جمع ہو رہا تھا۔ سر کے بالوں سے بھی پانی نچڑ رہا تھا۔ مندر کے پچھلی طرف راستہ ہے، جیپ اسی طرف موڑ لو، بیلا نے کہا۔ جیپ غراتی ہوئی مندر والے ٹیلے پر آ گئی۔ اس کے پچھلی طرف ایک کشادہ پتھریلا راستہ تھا جو پہاڑیوں کے اندر چلا گیا تھا۔ ایک موقع پر ہماری جیپ بلندی پر آ گئی۔ دائیں طرف ایک ڈھلان پر وہ سفید وین اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا رخ ایسا تھا جیسے وہ سامنے سے ہمارا راستہ کاٹنے کی کوشش کر رہی ہو، اور پھر دفعتاً فائرنگ کی آوازیں گونج اٹھی۔ وین سے فائرنگ کی گئی تھی لیکن ہم رینج سے باہر تھے۔ یہ لوگ آگے نکل کر ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ نہیں، بیلا نے کہا، وہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے، پہلے انہیں مندر کی طرف جانا پڑے گا۔ مطمئن رہو، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آگے بہت سے راستے ہیں، ہم کسی بھی طرف نکل سکتے ہیں۔ ہماری جیپ ایک بار پھر ڈھلان پر اترنے لگی۔ اس طرح وہ وین بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ دھوپ اگرچہ خاصی تیز تھی لیکن پہاڑیوں پر درخت اور سرسبز جھاڑیوں کی وجہ سے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں پرپیچ پتھریلے راستوں پر تیزی سے جیپ دوڑاتا رہا۔ سہ پہر کے وقت میں نے جیپ روک لی اور کسی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ وین پرپیچ پہاڑی راستوں پر کسی اور طرف نکل گئی تھی۔ یہ جگہ خاصی محفوظ تھی۔ ایک طرف پہاڑی میں کھوسی بنی ہوئی تھی، اس پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ جیپ کا انجن خاصا گرم ہو گیا تھا اور ہمیں بھی کچھ آرام کی ضرورت تھی۔ میں جیپ سے اتر کر ندی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شام کا دھندلیکا پھیلنے لگا۔ ہم نے وہ رات وہیں پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جیپ کے پچھلے حصے سے پیٹرول کا کین اٹھا کر ٹینکی میں اڈیل دیا اور ریڈیٹر میں بھی پانی ڈال دیا۔ اس جیپ کے پچھلے حصے میں بھی آمنے سامنے 2 سیٹیں تھیں۔ ایک سیٹ پر میں لیٹ گیا اور دوسری پر بیلا۔ میرے خیال میں ہم خطرے سے باہر نہیں ہوئے تھے۔ وہ وین پرپیچ پہاڑی راستوں پر بھٹکتی ہوئی اس طرف بھی آ سکتی تھی، لیکن اس بھاگ دوڑ نے مجھے اس قدر تھکا دیا تھا کہ سیٹ پر لیٹتے ہی آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں بہت گہری نیند سویا تھا۔ آنکھ کھلی تو صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ بیلا مجھ سے پہلے ہی جاگ چکی تھی اور پھر سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم دوپہر تک ان پہاڑیوں میں سفر کرتے رہے اور پھر ایک جگہ جیپ روک لی گئی۔ اس جگہ گنجان درخت اور اونچی جھاڑیاں تھیں۔ جیپ کو ان درختوں اور جھاڑیوں میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا تھا کہ دور سے نہ دیکھا جا سکے۔ اس پہاڑی کے دوسری طرف ماؤنٹ ابو شہر ہے، بیلا بتا رہی تھی۔ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس طرف آنے کی حماقت کریں گے۔ ویسے بھی یہاں ہمیں کوئی پہچانتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ سطح سمندر سے 4000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ شہر بڑا خوبصورت ہے۔ یہاں کئی مندر اور لاتعداد تاریخی عمارتیں ہیں۔ سب سے زیادہ حسن ناکی جھیل میں ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں سیاح آتے رہتے ہیں، اس لیے ہم پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکے گا۔ ابو روڈ ریلوے اسٹیشن شہر سے 29 کلومیٹر دور ہے۔ آمد و رفت کے لیے رات گئے تک بسیں اور ٹیکسیاں وغیرہ چلتی رہتی ہیں۔ ہم بس اسٹیشن سے کسی بھی بس پر بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ جائیں گے اور پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں تو مکمل طور پر اجنبی ہوں، کسی نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا، اس لیے میرے پہچان لیے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لیکن تم انہی کے ساتھی ہو۔ اگر تمہیں کسی نے پہچان لیا تو مجھے صرف گورکھ سنگھ اور اس کے چند ساتھی پہچانتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کو تم کدالیا کی پہاڑی اور اس کے آس پاس ختم کر چکے ہو۔ گورکھ سنگھ نے ہمارے بارے میں یہاں اطلاع تو دے دی ہوگی، لیکن وہ اپنا اسٹیشن چھوڑ کر یہاں نہیں آیا ہوگا، اس لیے یہاں مجھے بھی کوئی نہیں پہچان سکے گا، بیلا نے جواب دیا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے ذرا پہلے ہم نے جیپ چھوڑ دی اور پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ پہاڑی زیادہ بلند نہیں تھی۔ چوٹی پر پہنچ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے میرے ہونٹوں سے بے اختیار سیٹی نکل گئی۔ نشیب میں دور تک شہر پھیلا ہوا تھا۔ بعض کلانما خوبصورت عمارتیں یہاں سے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اندھیرا بہت آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، لیکن بیشتر روشنیاں جگمگا اٹھی تھیں۔ ہم پہاڑی سے اتر کر سالار بازار کی طرف چلنے لگے۔ یہ اس شہر کا مرکز اور سب سے خوبصورت علاقہ تھا۔ تمام شاپنگ سینٹرز بھی اسی طرف تھے۔ بعض راہ چلتے لوگ ہمیں گور رہے تھے۔ زیادہ تر بیلا ہی ان کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کی شرٹ نیچے سے پھٹی ہوئی تھی اور اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔
بیلا ایک دکان کے سامنے رک گئی جہاں مقامی دستکاری کی چیزیں سجی ہوئی تھی۔ بیلا نے ایک سستی سی چادر خرید کر اوڑھ لی۔ دکان سے نکل کر چند قدم چلنے کے بعد وہ رک گئی۔ سامنے کافی دور 2 پولیس والے ٹہلتے ہوئے آ رہے تھے۔ تمہاری گن کہاں ہے؟ بیلا نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ شرٹ کے نیچے چھپا رکھی ہے۔ کیوں؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں پولیس والے اجنبیوں کو بلا وجہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ کچھ رقم بٹورنے کے لیے وہ جامع تلاشی سے بھی نہیں چوکتے۔ گن مجھے دو۔ ظاہر ہے وہ میری جامع تلاشی لینے کی کوشش نہیں کریں گے، بیلا نے کہا اور چادر دونوں ہاتھوں سے اس طرح پھیلا دی جیسے اسے اپنے جسم پر درست کرنا چاہتی ہو۔ میں نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹی شرٹ کے نیچے سے کاراکوف نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اور اس نے چادر درست کر لی۔ بیلا کا کہا درست ثابت ہوا تھا۔ سامنے سے آنے والے پولیس والوں نے ہمیں روک لیا، چند الٹے سیدھے سوال کیے۔ ایک نے میرا لباس بھی تھپتھپا کر دیکھا۔ وہ بیلا کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے تو رہے تھے لیکن اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کی کوشش کسی نے نہیں کی۔ پولیس والے آگے بڑھ گئے اور ہم اپنے راستے پر چل دیے۔ اگر کاراکوف میرے پاس ہوتی تو یقیناً پکڑے گئے ہوتے یا مار داڑ شروع ہو چکی ہوتی۔ بیلا سالار بازار کی طرف جانے کے بجائے دوسری سڑک پر مڑ گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہم ایک بہت بڑے مندر کے سامنے موجود تھے۔ مندر میں ذرا بھگوان سے پرارتھنا کر لوں، پھر دوسرے گیٹ سے بس اسٹیشن کی طرف نکل چلیں گے، بیلا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں صحن میں برآمدے کے ستون کے قریب رک گیا۔ بیلا اندر جا کر چند منٹ بعد ہی واپس آ گئی اور پھر ہم طویل برآمدے میں ایک طرف چلنے لگے اور آخر کار ایک دروازے میں داخل ہو گئے۔ یہ بہت بڑا کمرہ تھا۔ فرش پر 15-20 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے وسیع و عریض چبوترے پر ایک لمبا ترنگا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے گیروے رنگ کا لمبا سا چوغا پہن رکھا تھا لیکن شیو اور سر بھی گنجا تھا۔ موٹی موٹی آنکھوں میں خون جیسی سرخی تھی۔ اس کے گلے میں 2-3 مالائیں تھیں۔ میں کانپ اٹھا۔ وہ سیاہ کوبرا تھا جو مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر بے پناہ صفاقی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی میز رکھی ہوئی تھی جس کے ایک طرف خوبصورت پٹاری رکھی ہوئی تھی اور میز کے وسط میں دودھ سے بھرا ہوا شیشے کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص سنسکرت زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، پھر اس نے جھک کر پٹاری کا ڈھکن اٹھا دیا۔ ایک خوفناک قسم کا سانپ پھن پھیلائے پٹاری سے برآمد ہوا اور رینگتا ہوا پیالے سے دودھ پینے لگا۔ دودھ پینے کے بعد وہ سانپ پھر پٹاری میں چلا گیا۔ اس شخص نے پٹاری کا ڈھکن بند کر دیا، دونوں ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا اور خالی پیالہ میز پر پھینک دیا۔ یہ ناگراج ہے، بیلا نے میری طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب یہ بھاشن دے گا۔ ہمیں اس کے سامنے والے دروازے سے باہر نکلنا ہے۔ ان آدمیوں کے قریب فرش پر بیٹھ جاؤ۔ ہم آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے دوسری طرف نکل جائیں گے۔ نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر ناگراج کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ بیلا بھی میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ناگراج بھاشن شروع کر چکا تھا۔ اس کا موضوع پاپ اور پن تھا۔ پھر وہ ظلم کے خلاف بولنے لگا، پھر اپرادھ کی باتیں ہونے لگی۔ وہ بار بار میری طرف بھی دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے براہ راست میرے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر بیلا مجھے پہلے ہی اس کے بارے میں سب کچھ نہ بتا چکی ہوتی تو میں اس کی باتوں سے ضرور متاثر ہوتا۔ ہم سب اپرادھی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ اپرادھ ہمارے من میں ہے۔ جب تک ہم اپنے من کو درپن کی طرف نہیں کریں گے، اپرادھ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سنگھرش کی ضرورت ہے، بڑی تپسیا کرنی پڑے گی، بڑے کشٹ اٹھانے پڑیں گے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، مگر ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں۔ دوسرے ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ کوئی اپرادھی چھپ نہیں سکتا۔ اس لمحے بھی ہم میں ایک اپرادھی موجود ہے، مگر میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ میں نے بیلا کو کوہنی مار کر اشارہ کیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف چلنے لگا۔ بیلا بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر میرے سامنے آ گئی۔ اس نے چادر جسم سے اتار کر پھینک دی اور مجھے کاراکوف رائفل کی زد پر لیتے ہوئے چیخی، ناگراج، یہی ہے وہ اپرادھی جو اب تک کئی آدمیوں کی ہتیا کر چکا ہے۔ یہی ہے وہ پاکھنڈی جس کی تلاش تمہارے آدمی مارے مارے پھر رہے ہیں۔ میں اپنی جگہ پر بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا۔ دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ رگوں میں خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا اور میں پتھرائی ہوئی نظروں سے بیلا کو دیکھتا رہ گیا۔